اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دوسرے لائیو سیشن میں ہم آج آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میرا نام ہے محمد عاصم اکبر اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ صاحب سب سے پہلا کوسچن جو ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ یہ کہ کیا کسی صحابی کا قاتل کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ سب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ سکون قلب کے لیے آسان ترین نسخہ جو ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، سجاد صاحب لاہور سے۔ بس بندہ یہ سوچے کہ جو بھی ہو رہا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اپنی محنت کرے، رزلٹ اللہ کے سپرد کر دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے ایک چیز بیان فرمائی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، وردوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ تو جو اللہ پر راضی رہتا ہے اس کو اطمینان قلب حاصل رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فرمانا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ اللہ بھی کرتا رہے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو سب نیکسٹ کوسچن ریسیو ہوا ہے کہ ریبا صاحب ہیں کراچی سے، کہتی ہیں دجال کوئی شخص ہے یا کسی نظام کا نام ہے دجال؟ دجال ایک معین شخص ہے۔ معین شخص ہے۔ تو سب اس سے نیکسٹ جو ہے وہ یہ کہ لاسٹ آپ نے ہمارا جو سیشن تھا اس کے اندر ریفرنس دیا تھا تفسیر نعیمی پڑھنے کے لیے، آپ نے ریکمینڈ کیا تھا، تو اس کے اندر درود ابراہیمی کے علاوہ نماز کے علاوہ اس درود کو پڑھنے کی ممانعت ہے، تو آپ اسی تفسیر کا حوالہ دے رہے تھے، یہ کوسچن کیا گیا ہے۔ جی آج سننے والوں نے ذرا غور نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر نعیمی کے پہلے 11 پارے وہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو پڑھنے کا مشورہ دیا تھا، اور جہاں درود ابراہیمی والی بات لکھی ہے وہ مفتی احمد یار خان صاحب کی نہیں، ان کے صاحبزادے نے بعد میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی، اور یہ شاید 15ویں پارے میں ہے یا 17ویں میں ہے، اور ہم کہتے ہیں انہوں نے غلط لکھا ہے۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مولوی صاحب بات غلط کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غلط کہیں، اور اگر آپ کے مولوی صاحب نے کوئی غلطی کر دی ہے تو خدا کے لیے آپ اسے غلط تو کہیے نا، اس پر مناظرہ بازی شروع نہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ تو سب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ کے نزدیک داڑھی فرض ہے، واجب ہے یا سنت موقدہ ہے، اور داڑھی کی حد کتنی ہے؟ زبیر صاحب ہیں کراچی سے۔ داڑھی کا رکھنا تو واجب ہے، اور ایک مشت تک رکھنا یہ سنت موقدہ ہے، کیونکہ کسی صحابی نے بھی کبھی بھی ایک مچھ سے کم پر کینچی نہیں لگائی۔ ہم بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مٹھی بھر کر پھر نیچے کینچی لگوائی ہے۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ صاحب کوسچن یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ظاہری اور مولا علی کو باطنی خلیفہ مان لینے میں آخر حرج کیا ہے؟ جو ماننے والا ہے وہ یہ تو مان رہا ہے کہ ظاہری خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ بس وہ اپنی مرضی کر رہا ہے نا، ماننے والا۔ دین اپنی مرضی پر چلنے کا نام نہیں، دین نام ہے ان کی مرضی پر چلنے کا۔ یہ مغالطہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ظاہری خلیفہ تو کسی کو بنایا ہی نہیں تھا، بلکہ باطنی خلیفہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا تھا۔ یعنی دنیاوی حیات مبارکہ جو ہے اس کی آخری تقریباً 17 نمازوں کے لیے آپ نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو میرے مصلی پر چڑھ کر نماز پڑھائے۔ آج بھی جب بندہ کوئی شیخ کوئی پیر صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں حضرت صاحب لوٹا مصلی کنوں دے کے گئے ہیں؟ یعنی جس کو لوٹا مصلی دیا جاتا ہے وہ ان کا باطنی خلیفہ ہوتا ہے۔ تو سرکار نے باطنی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی تھی،
اور ظاہری خلافت پھر بعد میں امت نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس سے نیکسٹ صاحب کوشچن یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جن چیزوں میں غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ نے اختلاف کیا ہے، آپ کا موقف ان دونوں میں کس کے ساتھ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دلیل تکڑی کس کے پاس ہے۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ صاحب کوشچن یہ ہے کہ رسول اللہ 40 بار بھی کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنتا، قرآن کا فیصلہ ہے یہ ان کے کہنے کے مطابق، تو رسول اللہ کا مقصد صرف پیغام رسانی تھا جو آپ سنیوں نے بنا لیا ویسا نہیں تھا۔ فیضان صاحب لاہور سے۔ بس اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے، اس نے بہت بڑی جسارت کی ہے۔ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی 40 بار بھی کہے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، 2 واقعات ہیں جو بیان ہوتے ہیں، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم۔ محبوب تو ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، 70 بار بھی تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ ہرگز اس کو نہیں بخشے گا۔ یہاں تک پڑھ کر یہ ساتھی چپ ہو جاتے ہیں، آگے بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے نا۔ یہ سزا ان کو ملے گی کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا ہے، ان کی تکفیر کی ہے۔ میں بات کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہم چند دوست بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی آدمی باہر سے آئے اور مجھے گالی بک دے، تو میرے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی اٹھے اور گریبان پکڑ کر 1 2 3 لگانی شروع کر دے۔ میں کہوں چھوڑ یار، اس کو چھوڑ، چل دفع کر اس کو چھوڑ، اور وہ کہے آگے سے استاد جی تسی لکھ واری بھی آکھو تے میں نہیں جے چھڑنا انہوں۔ اب کوئی کہے جی دیکھو جی اس ساتھی کے دل میں تو استادوں کی عزت ہی کوئی نہیں، اس نے تو صاف کہہ دیا کہ تسی لکھ واری بھی آکھو تے میں انہوں چھڑنا نہیں، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے تو، کس کی محبت ہے۔ اس نے جو یہ کہا نا کہ لکھ واری بھی آکھو گے تے میں نہیں چھڑنا، انہیں تو انہوں گال کڈی تے کڈی کیوں؟ تسی تے رحم دل ہو نا، میں تے نہیں معاف کرنا انہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیار کا اظہار فرما رہا ہے۔ محبوبہ جو تیرا گستاخ ہوگا وہ اگر تو بھی اس کے لیے 70 بار معافی مانگے گا تو میں اللہ اس کو نہیں بخشوں گا۔ دوسرا ایک موقع بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، یا اللہ انہاں دا بیڑا غرق کر، انہاں تے عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نبی کریم دے پلے تو شے ہی کوئی نہیں، اللہ فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء۔ تو بھائی اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنو۔ تبھی ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ بغیر ماہر کی رہنمائی کے اگر تم قرآن پڑھنا شروع کرو گے تو بیڑا غرق کر بیٹھو گے۔ تو استاد تمہیں بتائے گا کہ قرآن کہتا ہے لیس لک من الامر شیء، امر پر الف لام داخل ہے، اور الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح انگلش میں لفظ دی دا بک، اس کا معنی خاص کتاب، بالکل صرف اے بک ایک کتاب۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بعض اوقات الف لام بھی آ جاتا ہے جو خاص کا معنی دیتا ہے، اس طرح ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب، الف لام نے خاص کتاب کا معنی دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، یہ جو خاص معاملہ ہے نا محبوبہ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں، کسی کو بخشنا کسی کو عذاب دینا یہ میں اللہ کی شان ہے۔ وگرنہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پلے شے نہیں تھا، تو ایک امر ہوتا ہے نہیں کے مقابلہ میں،
تو کیا نبی کریم علیہ السلام وہ امر فرماتے تھے کہ نہیں؟ یأمرہم بالمعروف، یہ نبی کریم علیہ السلام ان کو معروف کا امر کرتے ہیں. اور ایک امر آتا ہے احد الامور، معاملات میں سے ایک معاملہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر تیرا ستیہ ناس تو نے پھر ان کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اور میں نے تو ان کا کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اور میرا اللہ بڑا مہربان ہے، مہربانی تو کرے گا، رحم تو فرمائے گا، لیکن اپنے محبوب کے ذریعے محبوب کو کہے گا چل اس کی شفاعت کر. چونکہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام نے میری شفاعت کرنی ہے، اس لیے میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ مجھے فائدہ ہو. وگرنہ جب تجھے فائدہ ہی کو نہیں دے سکتے تو تو نے کلمہ پڑھا کیوں ہے؟ تو سب اس سے نیکسٹ ایک کوشچن ہے، کوئی احسن جٹ صاحب ہیں، ان کا کہنا جی کہ واش روم کے اندر کچھ لوگ موبائل استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو، تو کیا واش روم میں فون لے کے جانا اور استعمال کرنا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اور وہ چاقو ہے نا، اس سے آلو بھی چھیلا جا سکتا ہے، بندہ بھی پھاڑا جا سکتا ہے. تو آلو چھیلنا جائز ہے، بندہ پھاڑنا حرام ہے. یہ اسی طرح موبائل واش روم میں لے جا کر وہاں دیکھ کیا رہا ہے؟ اگر تو وہاں جا کر قرآن پاک کھول کر بیٹھا ہے پھر تو منع ہے، پھر تو نہیں چاہیے، تو قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے. اگر ویسے کسی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے تو اس میں تو ممانعت کی کوئی دلیل نہیں. ویسے ادباً واش روم میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. جی تو سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک اچھا نیک عیسائی ہو یا یہودی ہو جو کسی کو تنگ نہیں کرتا، فلاحی کام بھی بہت زیادہ کرتا ہے، ہاسپٹل بھی بناتا ہے، اسکول بھی بناتا ہے، ویسے بھی لوگوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتا ہے، تو کیا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ اور اگر وہ جنت میں نہیں جائے گا تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے سائل کے مطابق؟ ایک آدمی نے بنائی فیکٹری اور ایک بندے کو اس نے جی ایم مقرر کر دیا کہ تو میرا جنرل مینیجر ہے، سارا کام تیرے سپرد ہے، لیبر تو رکھے گا، ان کی ڈیوٹیاں تو لگائے گا، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی تو کرے گا. وہ بڑا ہی مہربان جی ایم ہے، مزدوروں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتا ہے، ہر گاہک کو بڑا اچھا ڈیل کرتا ہے. لیکن چھٹی سے صرف آدھ گھنٹہ پہلے جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کو نہیں دیتا، کسی اور کو دے دیتا ہے. تو کیا خیال ہے وہ بندہ، وہ جنرل مینیجر جو سارے دن کی کمائی کسی اور کو دیتا ہے، مالک کو نہیں دیتا، وہ مالک کو اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں لگے گا نا. اسی طرح ایک بندہ رفائی کام بڑے کرتا ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا، لیکن اپنی ساری کمائی اللہ کے لیے نہیں کرتا، وہ کرتا ہے کسی بت کے لیے، وہ کرتا ہے کسی بندے کے لیے، کسی انسان کو معبود بنا لیتا ہے. جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بناتے ہیں، تو بھئی وہ چونکہ اپنی کمائی اللہ کے لیے نہیں کرتا، کسی اور کو دیتا ہے جس کا حق نہیں ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح یہ عیسائی، یہودی وغیرہ، ہندو، سکھ، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. شاید 98 یا 99 کی بات ہے، انگلینڈ میں ایک ٹاؤن ہے مڈلسبرو، وہاں کے دوستوں نے ماہ رمضان شریف میں مجھے بلایا کہ میں وہاں تراویح کے بعد ریڈیو پر، وہ مقامی طور پر ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے ریڈیو لے لیتے ہیں، مسلمان گھروں کے لیے لائسنس لے لیتے ہیں وہ، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ 4 دن تک آپ نے یہاں درس دینا ہے. 4 دن میں دیتا تھا درس، اور 3 دن ایک اور صاحب درس دیتے تھے. اور میری رہائش تھی اس کے قریب ہی ایک اور ٹاؤن ہے سٹاکٹن، اور درس کے بعد وہ کئی ساتھی بھی آ جاتے، ان میں نوجوان بھی ہوتے، ایجڈ لوگ بھی ہوتے، اور مسئلے مسائل شروع ہوتے. بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان لڑکے نے کہا، مولوی صاحب اساں نہ رہنے جیو بھی، کرسچن بھی، ہندو بھی، سنگھ بھی، اساں کی یہ بہو وہ جنت کیاں نہیں جاسن، قرآن نہ پڑھیا نے، عقلی دلیل دیا نے.
بس اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ساری زندگی تو قرآن و دیسی پڑھتے پڑھاتے رہے نا، تو جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. میں نے کہا پتر میں تسا نہیں برٹش پارلیمنٹ نے اندر ایز اے ممبر جائی سکنا؟ اس کے جی نہیں جائی سکنا. نہیں جا سکتا. میں کہا ماڑے چ کیا کٹ ہے، کیا کمی ہے، می بولنا نہیں اچھنا، کیا کٹ ہے، کیا ہے میں. اس نے کہا جی تسا کو نیشنلٹی نہیں. میں کہا پتر یہ گل ہے، برٹش پارلیمنٹ دے اندر داخلے واسطے اتھے دی نیشنلٹی چاہیے، تے پتر جنت دے اندر داخلے واسطے بھی نیشنلٹی چاہیے. جنت دے داخلے دی نیشنلٹی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سبحان اللہ. ساتھی بڑے محظوظ ہوئے، کہنے لگے جی سوال بچے کا بہت شاندار تھا لیکن جواب اس سے بھی شاندار. الحمدللہ. تو سب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ عذاب قبر حقیقی ہے یا یہ کہ خواب کسی کیفیت ہوگی، اور کیا قبر خوشیوں کا گھر بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ کا گڑھا بھی ہو سکتی ہے؟ تو جب فیصلہ قبر میں ہی ہو گیا، قیامت کی ضرورت کیا ہے پھر؟ نہیں، قبر میں عذاب بھی ہوگا، راحت بھی ہے. عذاب القبر حق، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. معتزلہ وغیرہ اس کا خلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں خواب شاب آئے گا. اصل میں آپ بڑی دعوتوں پر اگر جائیں تو دعوت شروع ہوتی ہے سٹارٹر سے. یہ سٹارٹر ہے جی، اصل کھانا بعد میں ہے. بس سمجھ لو کہ قبر جو ہے اس کے اندر سٹارٹر ہوگا، اصل دعوت آگے ہوگی. سبحان اللہ. تو سر نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ مشہود بھٹ صاحب ہیں انگلینڈ سے، انہوں نے کوسچن کیا ہمارے سیشن کے اندر جی، کہتے ہیں جی نبوت رحمت ہے یا نہیں، اور اگر رحمت ہے تو رحمت بند کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر بند ہو گئی ہے تو بند تو انہی پہ ہوتی ہے جن کے اوپر عطاب ہوتا ہے. اصل میں وہ سوال کرنے والا خود کنفیوزڈ ہے. نبوت والی بارش جو ہے وہ صرف نبی کریم علیہ السلام ہی برسائیں گے، برسا رہے، اور کوئی یہ بارش اب نہیں برسائے گا نبی کریم علیہ السلام کے بعد. رحمت ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سرکار پر اللہ نے قرآن اسی لیے نازل فرمایا تاکہ ساری کائنات کے آپ نبی بن جائیں، ساری کائنات کے لیے آپ ڈرانے والے ہوں. تو آپ قادیانی لگتے ہو سوال کرنے والے. تو نبوت جو ہے نبی کریم علیہ السلام پر بند ہوئی ہے. وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے انوار و تجلیات امت کو وہ آج بھی مل رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی کریم علیہ السلام چمکا دینے والے آفتاب ہیں. سرکار دلوں کو اللہ کی معرفت سے چمکاتے ہیں، دل ان کی معرفت سے جگمگ کرتا ہے. تو اگر سرکار کا فیض بند ہو گیا ہو تو دل کیسے جگمگ کر رہے ہیں؟ کوئی مسلمان ہی نہیں رہتا اگر نبی کریم علیہ السلام کا فیض بند ہو جائے تو. تو سب نیکسٹ کوسچن یہ، قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر یہ قرآن حق نہ ہوتا تو اس میں تم لوگ بہت زیادہ اختلاف پاتے، تو کیا جس بھی کتاب میں اختلاف نہ ہو اسے ہم کلام اللہ کہیں گے؟ اصل میں لوگ مغالطہ دینے کے لیے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. قرآن جو چیلنج کر رہا ہے نا وہ یہ نہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ جس کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. باقی آپ جتنی بھی الہامی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ہوگا. صرف واحد الہامی کتاب قرآن ہے جس کے اندر اختلاف نہیں ہے.
یہ نہیں کہ کوئی نورانی قاعدہ لے کر آ جائے جی اس میں کہاں اختلاف ہے کوئی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ الہامی کتاب یہ واحد قرآن کریم ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہر نبی سے کوئی نہ کوئی خطا ہوئی لیکن رسول اللہ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ عقیدہ عام مشہور ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ڈچ کوٹ سے راشد صاحب ہیں۔ کوئی صداقت نہیں ہے اس میں۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ صاحب کوشچن یہ ہے کہ ایک اگر بات یاد رکھنے یہاں، نبیوں کا بھی معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ سارے نبی اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کرتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تو بہت عرفہ اعلیٰ ہے نا۔ اور اگر کسی نبی نے یہ کہا ہے انی کنت من الظالمین، یا کہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ تو ان کی بات ہے نا، وہ اپنے اللہ سے جو چاہیں عرض کریں۔ اب کئی مولوی صاحبان ہیں ہمارے یہاں، ایک قریب میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، بڑی دعا مانگ، یا اللہ میں بڑا کمینہ خواہ، میں بڑا سور ہاں، تو اب کوئی کہہ لو جی مولوی صاحب تو یہ ہو گئے، اب وہ ہو گئے، وہ خود عرض کہہ رہا ہے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ جو کہا گیا نا ہر نبی سے خطا ہوئی ہے سرکار سے نہیں ہوئی، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ تو سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا قطع تعلق کر لے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ سامنے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، اور پھر جو ہاتھ چھڑائے اس کا ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور صاحب اگر اسلام کہنے پہ جواب نہ دے پھر بھی ہم سلام کہتے رہیں؟ بالکل کہیں۔ بالکل کہیں۔ تو سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اقربا پروری کا جو الزام لگتا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے؟ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے اور یہ کرنا، اور اگر کوئی بندہ، نیکسٹ انہوں نے کوشچن کیا کہ اگر اپنے رشتہ داروں کے اندر کوئی شخص یا کوئی اولاد یا بھائی کوئی کسی عہدے کے لیے اہل ہو تو کیا عوام کے ڈر سے پھر بھی نہیں دینا چاہیے اسے اہل ہونے کے باوجود؟ رشتہ دار اہل ہو تو اس کو عہدہ دیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ جتنے مولوی صاحبان ہیں، جتنے پیر صاحبان ہیں، وہ تو اسی پر عمل کرتے ہیں، خواہ ان کی اولاد نکمی بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو اپنے بعد جانشین اسی کو بنائیں، کوئی شعبہ اسی کو دیں گے۔ سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے کسی کو ناجائز عہدہ نہیں دیا تھا۔ تو سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے حوالے سے حکم کے اندر کس قدر سختی ہے؟ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تہمد نیچے ہوتا تھا، اس میں کیا حقیقت ہے؟ آپ نے کئی چودھری صاحبان کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، تہمد باندھی ہوئی ہے تو تہمد ایک طرف سے پکڑ کر جا رہے ہیں، وہ اکڑ ہوتی ہے ان میں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اکڑ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار یا تہبند رکھتے ہیں ان کو منع کیا تھا، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا ان میں ذرہ بھی تکبر نہیں۔ سب نیکسٹ ام ریان صاحبہ اسلام آباد سے کہتی ہیں کہ آپ اتحاد امت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو کیا ایسا نہیں کیا جانا چاہیے کہ فقہ بھی ایک ہی بنا دی جائے؟ وہ کون بنائے گا؟ کون بنائے گا فقہ؟ سب آپ کے حوالے سے شاید اصل وہ کہہ میں رہی ہیں۔ نہیں، میں فقہ ایک بنانے کے لیے نہیں آیا۔ دیکھیں، ایک ہے پبلک لا اور ایک ہے پرسنل لا۔ پبلک لا جو ہے وہ تو انہی کا ہوگا جن کی اکثریت ملک میں بستی ہے۔ ایران کے اندر بھی دیکھ لیں، پبلک لا شیعوں کے مطابق ہے، اہل سنت کا کوئی اس میں حصہ ہی نہیں ہے کیونکہ انہیں شیعہ کی اکثریت ہے۔ ہاں، پرسنل لا جو ہے وہ ہر کسی کی فقہ کے مطابق ہوگا۔ تو سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اولاد کی معذوری والدین کے گناہ کی سزا ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر نہیں، یہ اولاد نے کیا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔
इसमें किसी के गुनाह सवाब का कोई ताल्लुक। नेक्स्ट उस्ताद साहब क्वेश्चन ये है कि कॉलेज का नेक नमाजी लड़का या लड़की जो है मदरसे के बदकार और गुनाहगार से अफजल है। ये तनवीर साहब डचकोट से पूछ रहे हैं, क्या हम कॉलेज में पढ़ने वाले किसी गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं पढ़ के? देखें, ये गुनाह और सवाब का ताल्लुक होता है नीयत पर। एक तालिब इल्म दीनी मदरसे में दाखिल हुआ, दिल में ये है मैं पढ़ूंगा, बड़ी टौर बनेगी, लोग मेरे हाथ चूमेंगे, नजराने मिलेंगे, दुनिया कमाऊंगा मैं, तो ये गुनाहगार है, ये गलत है। और एक बच्चा इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है, मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बन के मैं यहूदियों और ईसाइयों का मुकाबला करूंगा, मैं मुल्क को वो इजादात दूंगा जो यहूदी और ईसाई नहीं दे सके, मैं इस्लाम का बोलबाला करूंगा। तो अब कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान अपनी नीयत की वजह से उसको सवाब मिले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ख्याल भी यही है कि कुरान मजीद बराह रास्त पढ़ने से बंदा गुमराह हो जाता है? वो पिछले एक सवाल के जवाब में मैं अर्ज तो कर गया हूँ। डायरेक्ट पढ़ने के ये नुकसान होते हैं जब किसी से देखे, बगैर किसी माहिर के आप मैकेनिक नहीं सीख सकते, उस्ताद लाजमी होता है। अब जितना अच्छा उस्ताद मिलेगा उतना अच्छा शागिर्द मैकेनिक बन जाएगा। तो क्या कुरान ही ऐसी लावारिस किताब है कि बगैर किसी उस्ताद के बंदे को समझ में आ जाए? कानून की किताब है ये। कानून की तशरीह कौन कर सकता है? आइन की तशरीह कौन कर सकता है? आम आदमी तशरीह नहीं कर सकता। कोर्ट कर सकते हैं, या जज कर सकता है, या जिसने बैरिस्ट्री की हो वो कर सकता है। आम वकील भी हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी न किसी माहिर की रहनुमाई में, वगरना तो लतीफ़ी बनते रहेंगे ना। एक साहिब ने दावा कर दिया कि कुरान में इंग्लिश है। उसने कहा, देखो वलम यकुल्लहु कुफुवन, वन आ गया कि नहीं आ गया? फिर इस तरह के लतीफ़े बनेंगे। और इसके लिए उस्ताद साहब का दर्स जो है वो कुरान मजीद की तफसीर का वो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे 171, उसके जो है वो लेक्चर्स मौजूद हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। और हम उस लेक्चर के जो लिंक हैं वो ज़रूर हम इस वीडियो के अंदर भी ऐड कर देंगे ताकि देखने वाले उसे भी इस्तिफ़ादा उससे हासिल कर सकें। तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इमाम हसन का हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत देने से हज़रत अमीर मुआविया की शान साबित होती है, तो क्या उम्मत को किसी फासिक की झोली में डाल देने से ये छोटा गुनाह है? और क्या ये गुनाह हज़रत अमीर मुआविया से सरज़द नहीं हुआ? और यजीद को खिलाफत देना क्या ऐसा ही नहीं था? सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया से जब सुलह की थी तो अपने अब्बा जान से उनकी लड़ाई के बाद सुलह की थी, जिसकी वजह से आप हज़रत मुआविया को गालियां देते हो, बुरा भला कहते हो। वो बात पहले हो चुकी थी। उसके बाद दोनों शहजादों ने मिलकर उनके साथ सुलह भी की और उनके हाथ पर बैत भी की। लेकिन ये जो मामला है ना कि यजीद के लिए बैत लेने का, तो उस वक़्त तक हज़रत अमीर मुआविया पर यजीद का फिस्क जाहिर नहीं हुआ था। किसी किताब में ये मौजूद नहीं है कि हज़रत अमीर मुआविया पर यजीद का फिस्क जाहिर था, फिर भी उम्मत के लिए उसके बैत के लिए लोगों को कहते रहे। किसी जगह भी ये नहीं लिखा। देखिए, मैं भी बाप हूं, मेरी औलाद है, कई सुनने वाले माँ बाप हैं। माँ बाप को अपनी औलाद के करतूतों का उतना इल्म नहीं होता जितना कि उसके दोस्तों का होता है, यारों का होता है। तो क्या जरूरी है कि हजरत अमीर मुआविया को पता भी हो? उन पर वही थोड़ा उतरती थी जी। उस्ताद साहब, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चर्च पे कब्जा करके मस्जिद में उसे तब्दील किया जा सकता है? किसी भी नॉन मुस्लिम की इबादत गाह पर कब्जा करना ये हराम है, इस्लाम के अंदर जायज नहीं। हाँ, अगर
وہ چرچ والے خود بیچنا چاہیں تو مسلمان اسے خرید سکتے ہیں. میں نے خود انگلینڈ میں دیکھا وہاں کئی چرچ ہیں جو ویئر ہاؤس بن گئے, انہوں نے بیچ دیے, پیسے کمائے, پاؤنڈ کمائے. اور کئی چرچ تھے بعد میں مسجدیں بن گئیں, اور میں نے وہاں ان مساجد کے اندر خطاب بھی کیا ہے. الحمدللہ. چرچ خریدا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ اپنی خوشی سے بیچے, زبردستی مسلمان اس کو نہیں لے سکتے. تو سب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنی چاہیے یا یہ سائنس کا علم شیطانی علم ہے اور اس سے دور رہا جائے؟ عبدالحنان صاحب فیصل آباد سے. شیطان کو بھگانے کے لیے اسی کا ہتھیار استعمال کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو سب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ علم غیب عطائی بھی ہے اور جزئی بھی, تو ارشاد فرمائیے کہ ایسا علم تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوقات کو دیا ہوا ہے, اس میں رسول اللہ کی شان الگ کیسے ہے؟ ارشاد صاحب ہیں اسلام آباد سے. اللہ تعالیٰ ارشاد کی رہنمائی کرے. آمین. کیسی غلط سوچ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امتیازی شان ہی کوئی نہیں. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندے کے پاس ہو 100 روپیہ, وہ پوری دنیا کی دولت کا جزء ہے نا اس کے پاس. بے شک. بالکل. اور ایک آدمی ہے اس کے پاس 1 ٹریلین پاؤنڈ ہے, انگلش پاؤنڈ. وہ بھی تو پوری دنیا کی دولت نہیں ہے نا, وہ بھی جزء ہے نا. یہ بھی جز تو یہ بھی جز. اب کہہ سکتے ہیں یہ دونوں برابر ہیں؟ بالکل. جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے ہیں, جن کے کندھوں کے درمیان دستے قدرت رکھنے سے سرکار خود فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء وعرفت, کائنات کی ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان بھی لیا. تو بھئی ان کی شان ماننے میں کنجوسی نہ کیا کرو. تم آج نبی نبی کرو گے, جب تم مر جاؤ گے نا تو اللہ تمہارے چرچے کرے گا. سبحان اللہ. تو سب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کس حد تک لازم ہے؟ والدہ کے کہنے پہ داڑھی کٹوائی جا سکتی ہے؟ نہیں, شریعت کی حد کو توڑنے والا حکم کبھی نہیں مانا جائے. بالکل صحیح. تو سب نیکسٹ کوسچن ہے, کسی خاتون کا لگ رہا ہے, نام نہیں لکھا, انہوں نے کہا کہ بیوی پہ بیجا شک کرنے والے مرد سے طلاق لے لینی چاہیے جب ہر طرح کی وضاحتیں دے چکنے کے بعد بھی وہ شک کری جائے. جب بیوی کا دل نہیں لگتا اس مرد کے ساتھ تو لے لے طلاق, کیا حرج ہے؟ خلا کیا ہے؟ خلا بھی تو طلاق ہی ہے نا. بالکل صحیح. تو نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ نظام خلافت کے قیام کے لیے آپ کی کاوشیں کیا ہیں؟ اگر اسلام نافذ ہو تو کون سا اسلام آئے گا؟ حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, سنی, وہابی, دیوبندی. عدیل صاحب ہیں لاہور سے. یہ دوسرے جز کا جواب تمہیں پہلے دے چکا ہوں, پبلک لا اور پرسنل پرسنل لا. اور دوسرا یہ کہ نظام خلافت کے لیے, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری کاوشیں کیا ہیں. میں نے جب سے جوانی میں قدم رکھا ہے الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ الیکشن بھی لڑا تھا اور اس میں یہی تھا نظام مصطفیٰ کے داعی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کی قیادت میں ہم کام کرتے رہے ہیں. تو ہمارا منشور یہی تھا, مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ کافر کے مرنے کے اوپر ریسٹ ان پیس لکھنا کیسا ہے؟ کچھ دن پہلے ایک ہندو کو گولیاں وغیرہ بھی لگی ہیں, تو اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود وہ سٹیٹس لگاتے ہیں, ریسٹ ان پیس لکھتے ہیں, تو یہ کیسا لکھنا؟ بالکل حرام ہے. کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. بالکل صحیح. تو سر نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ خاتم کا مطلب آپ کیا بیان کرتے ہیں, آخری یا مہر؟ قرآن والے لفظ کا مطلب تو مہر ہے. عابد صوفی صاحب ہیں لاہور سے. یہ بھی قادیانی ہیں یا قادیانیوں سے متاثر ہیں یا قادیانیوں کو جواب دینے کے لیے سوال کر رہے ہیں.
یہ میں آپ کے سامنے چند چیزیں مرزا غلام محمد قادیانی کی رکھتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ہے اس کی کتاب روحانی خزائن جلد 3. اس کا ہے صفحہ 389 389. اس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی نے قانون ہی بنا دیا. کہا سو اصطلاحی امر میں لغت کی طرف رجوع کرنا حماقت ہے. یہ جو اصطلاحی چیزیں ہیں نا، ان میں لغت نہیں دیکھی جاتی. مثلا صوم کا لغوی معنی ہے امساک، رکنا، لیکن چونکہ شرعی معاملہ ہے نا، اصطلاحی معاملہ ہے، اس لیے لغت کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جائے گا. تو خاتم النبیین کا معنی جو ہے ہم لغت سے بھی دیکھ لیں گے، یہ نہیں کہ نہیں دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے تو سرکار کی زبان سے دیکھیں. قادیانی حضرات جو ہیں ان کے لیے یہی روحانی خزائن ہے، اسی کی جلد 3 ہے. اس میں صاف لکھا ہے صفحہ 501 کہ ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑنا، یہی تو الحاد اور تحریف ہے. کہ اپنی طرف سے ایک نیا معنی گھڑ لینا یہ الحاد اور تحریف ہے. معنی وہی معتبر ہوگا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک تحفہ لے لیں قادیانی حضرات. مرزا غلام محمد قادیانی لکھتا ہے، جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہے، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں. یہ مرزا غلام محمد قادیانی خود لکھ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، جھوٹا سمجھتا ہوں. میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. تو اب اگر مرزا صاحب کو مانتے ہو، مرزا قادیانی کو، تو پھر کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ تو مرزا کی مانو، تو یہی مانو نا، اس کو مان لو. حاتم کا معنی اب خود مرزا غلام محمد قادیانی کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں. یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے. تو جب خاتم الخلفاء کا معنی مرزا قادیانی یہ کرے ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے، تو ہم بھی خاتم النبیین کا معنی یہی کرتے ہیں جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا، آخر من نبیا، وہ ذات کہ جن کے بعد کسی کو نبوت کا درجہ نہیں ملنے والا.
اچھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ معیار بھی قائم کیے کہ سب سے اچھی تفسیر کون سی ہے. تو لکھتے ہیں کہ سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہیں، کہ قرآن پاک سے دیکھیں گے کہ اس معنی کے کوئی شاہد ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ہم کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، اور ہمیں شواہد ملتے ہیں. اس کے پہلا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ قرآن اے محبوب ان لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جو اس وحی پر ایمان رکھیں جو آپ پر اتری، اور اس وحی کو مانیں جو آپ سے پہلے اتری. یعنی قرآن نے وحی کی صرف دو قسمیں کی ہیں، ایک وہ وحی جو سرکار پر اترتی ہے، ایک وہ وحی جو سرکار سے پہلے اترتی رہی. اگر سرکار کے بعد بھی کوئی وحی آنی ہوتی تو اللہ اس کا بھی تو ذکر کر دیتا نا. یہ ایک شاہد ہے. دوسرا، ایک بات کی طرف غور فرمائیے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے تورات نازل فرمائی. تورات کا ڈنکا ایک مقرر وقت تک بجتا رہا، اس کا حکم نافذ تھا. پھر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اب موسیٰ علیہ السلام کا آرڈر ختم ہو گیا، تورات کے احکام اب نافذ العمل نہ رہے. اب کس کا آرڈر چلنا شروع ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اب انجیل کے قوانین چلنے شروع ہو گئے. پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے جلوہ گری فرمائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آرڈر چلنا بند ہو گیا. اب کس کا آرڈر چلنا شروع ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نیا نبی مان لیں تو پھر سرکار کی شان میں کمی آئی کہ بڑی؟ کمی آئی. پھر سرکار کا تو دور ختم ہو گیا نا، پھر پھر تو کسی اور کا دور شروع ہو جائے گا. لیکن نبی کریم علیہ السلام کا دور صرف چند صدیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر نبی بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایک جگہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور ایک حدیث ہے جس کے اندر سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا. تو مرزا صاحب نے جو شواہد قرآنی کو تفسیر صحیح کا معیار بنایا ہے تو شواہد تو ہمارے پاس موجود ہیں. قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد فلاں کو نبوت ملے گی، کوئی آیت ایسی نہیں ہے. تو مرزا صاحب اور مرزائیوں کو جھوٹ مت بولو. تم انگریز کے اشارے پر تم یہ سارے کام کر رہے ہو، خدا کے لیے اپنی قبر کو خراب مت کرو. پھر آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو. وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے. اس کی کوئی صداقت ایسی نہیں جو کم سے کم 10 یا 20 شاہد اس کے خود
اسی میں موجود نہ ہوں۔ اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی تصدیق کے لیے دوسرے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوسرے شواہد دستیاب نہ ہوں بلکہ ان معنوں کی دوسری آیتوں سے صریح معارض پائے جائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ معنی بالکل باطل ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں اختلاف ہو، اور سچے مومنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک لشکر شواہد بینہ کا اس کا مصدق ہو۔ اب قرآن کریم میں آیت تو آگئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بے شک۔ تو ایک شاہد آپ بھی پیش کر دیجئے نا مرزائیو اپنے مرزا صاحب کے اس اصول کے تحت کہ فلاں آیت اس کے خلاف جا رہی ہے۔ کسی جگہ نہیں لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جاری ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے۔ دوسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا دغدغہ قبول کرے، نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معنی کیا ہے؟ سرکار خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد کسی کے سر پر اللہ نبوت کا تاج نہیں سجائے گا۔ بے شک۔ یہ خود نبی کریم علیہ السلام معنی فرما رہے ہیں، اور پھر سرکار ایک مثال دے کر بھی سمجھاتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے بہت خوبصورت محل بنایا، لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ، بنانے والے نے کتنا شاندار محل بنایا۔ سرکار اپنی اور پہلے نبیوں کی مثال دے کر اس مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ پھر اچانک ان کی نظر پڑتی ہے کہ ایک کونے میں نہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کہتے ہیں ہائے کاش یہ بھی اینٹ لگ جاتی نا تو کتنا پیارا محل ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں میں آیا، اس جگہ کو میں نے بند کیا، وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود معنی اس کا بیان کر رہے بڑی ہیں، کلیئرٹی کے ساتھ۔ بے شک۔ یہ خود سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ پھر مرزا صاحب نے تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے، اور خدا تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل تھا۔ نصرت الہی ان کی قوت مدرکہ کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔ یہ مرزا صاحب نے تیسرا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنایا، اور صرف ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 30 نہیں، 64 صحابہ کرام سے یہ بات روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجائے گا۔ یہاں ایک قادیانی مغالطہ دے سکتے ہیں کہ تم یہ تو مانتے ہو نا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کے قتل کے لیے۔ ہاں ہم مانتے ہیں۔ تو پھر مغالطہ دیتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سرکار کے بعد آئے کہ نہیں آئے۔ میں صرف اتنی بات پوچھتا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ملی تھی یا بعد میں؟ ان کو تو پہلے نبوت ملی تھی۔ اگر کوئی پہلا نبی سیر کرتا ہوا دنیا میں تشریف لے آیا تو میرے آقا کی ختم نبوت میں کیا فرق پڑے گا؟ سبحان اللہ۔ جی بیٹے۔ عابد صوفی صاحب، یہ جس طرح سے آپ کو تینوں جو آپ کی حالتیں تھیں جو ہو سکتی تھیں وہ صاحب نے پہلے ہی بیان کر دیں کہ اگر آپ خود قادیانی ہیں، متاثر ہیں
اور اگر آپ نے ویسے کوشچن کیا ہے کہ سمجھنے کے لیے تینوں صورتوں کے اندر الحمدللہ آپ کو کمپلیٹ اور ہر لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ ایک جواب مل گیا ہے، ضرور اس کے حوالے سے سوچئے گا اور اپنا رسپانس ضرور ہمیں جو ہے وہ بھیجیے گا دوبارہ سے۔ سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جنت کا مادی وجود ہے یا یہ فقط احوال کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے نا، پھر حقیقی اس کا مادی وجود ہے۔ تو سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ عورتیں زیادہ دوزخ میں جائیں گی؟ میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں عورتیں جائیں گی تو اکثر عورتوں کے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہوگا؟ ان کا بڑا سبب یہ ہوگا کہ وہ اپنے خامدوں کی نافرمانی کریں گی۔ میں تو تیرے کو کدی سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب بھی لڑیں گی نا پھر یہی بات کہیں گی۔ تو خامد کی نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ تعداد عورتوں کی جہنمیوں کی زیادہ ہوگی یا مردوں کی، لیکن جانے کا سبب جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوگا۔ اور اس حدیث شریف کے اندر صاحب سبب بیان کیا گیا، نہ کہ تعداد بیان کیا گیا۔ سبب مجھے یہی سمجھ آئی ہے۔ تو سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ بینک میں نوکری کرنا جائز ہے یا حرام؟ اور انہوں نے آگے آپ کے جواب کو سنے بغیر ہی پہلے ہی کہہ دیا مدارس کے بھی اکاؤنٹ ہوتے ہیں بینکوں کے اندر۔ پتر بھکھا مرن دی بجائے بہتر ہے تو بینک دی نوکری مل ہے تے کر، وہ جائز ہے ناجائز ہے اس بحث میں نہ پڑھ۔ یہ تمہیں مسئلے کا پتہ ہے نا کہ جب بھوک لگی ہو تو اس وقت سور بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو سب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اسلام میں پیری مریدی کیا ہے اور پیر کی اطاعت کس حد تک لازم ہے؟ قرآن میں پیری مریدی کا تو کوئی ذکر نہیں، نہ حدیث شریف میں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے۔ ہاں سرکار کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے تھے، عورتیں بھی بیعت کرتی تھیں، لیکن سرکار ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے۔ پھر بعض اوقات کسی خاص مقصد کے لیے بھی بیعت لی جاتی تھی۔ تو یہ جو موجودہ پیری اصل میں ہے، یہ بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک پر پورے طریقے سے عمل کرے، جو جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کرتا جائے۔ اب قرآن پر عمل کرنے کے لیے اب اگر کوئی آدمی خود ماہر بن گیا ہے تو قرآن اس کی استاد ہے، قرآن اس کا استاد ہے، قرآن اس کو بتائے گا کہ ایسے کر، ایسے نہ کر، تو قرآن ہی اس کا پیر ہے۔ ماشاءاللہ۔ یا کوئی عالم دین جو نیک ہو، اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، بندہ اس کے پاس چلا جائے، جی میرے نفس کے اندر بڑی گڑبڑ ہے، اخلاص کی کمی ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو وہ اسے آہستہ آہستہ سمجھائے گا کہ بیٹے ایسے کر۔ اور یہی پیری مریدی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ ویسے آج کل بہت سوچ سمجھ کے پیر پکڑنا چاہیے۔ میرے دادا مرشد رحمت اللہ علیہ میرے ڈائریکٹ بھی مرشد تھے اور میرے دادا مرشد بھی تھے، حضور خواجہ قاضی محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ گلہار شریف والے۔ میں نے ان کی زبان سے کئی بار یہ بات سنی۔ وہ اپنے والد ماجد حضرت خواجہ قاضی محمد سلطان عالم رحمت اللہ علیہ کو ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے، قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ فرمانے ہونے سن، اج کل نے مشائخاں نالوں
ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੇ ਮਸ਼ਾਇਖ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋਈ ਗਏ ਨਾ। آج کل زیادہ تر پیری مریدی کیا ہے، پیر کہتا ہے آؤ گے تو کی لے کے آؤ گے، جاؤ گے تو کی دے کے جاؤ گے۔ اور پیر اصل میں وہ ہے جس کی نگاہ تیری جیب پر نہ ہو، جس کی نگاہ تیرے دل پر ہو، وہ کوشش کرے کہ دل کے اندر جو رذائل ہیں نا وہ دور ہو جائے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نکاح کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور لڑکا اور لڑکی دونوں کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ حسن دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ دولت دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ تم نے نکاح کرنا ہے تو صرف دین دیکھ کر۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے جامع بات بیان فرما دی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شانیں دی تھی۔ ایک شان یہ ہے، خود سرکار فرماتے ہیں اوتی تو بجوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ میں لفظ تھوڑا بولتا ہوں، مطلب زیادہ ہوتا ہے۔ جی سب لاسٹ کوشچن ہے، باقی کوشچن جو سامعین ہیں ان کے حوالے سے کہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے، استاد صاحب نے کافی ٹائم زیادہ لے چکے ہوئے ہیں جو اسپیسیفائڈ ٹائم ہے اس سے بھی، تو باقی جو آپ کے کوشچن رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں کریں گے۔ ایک استاد صاحب نہایت اہم کوشچن ہے کہ انڈیا کے جو یاسین ملک صاحب کے اوپر مظالم ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اور کشمیر کی آزادی کا لائے عمل آپ کیا پیش کرتے ہیں، اور کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کو مکمل آزادی دینی چاہیے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر دینا چاہیے؟ اس سوال کے اندر 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یاسین ملک کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا ولا یسلمہ، اگر اس پر کوئی مصیبت پڑے تو اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑتا۔ اب یاسین ملک مسلمان ہے، اس پر مصیبت پڑی ہے، انڈین گورنمنٹ نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے اس کو غلط سزا دی ہے، تو وہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک دوسرا پوچھا گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ میرا لائحہ عمل یہ ہے کہ انڈیا کشمیر کو نعروں سے آزاد نہیں کرے گا، ریلی نکالو جی، زنجیر بناؤ جی ہاتھوں کی، اتنے میل لمبی زنجیر بن گئی ہاتھوں کی، اس طرح نہیں آزاد ہوگا کشمیر، بلکہ ہماری بہادر فوج کے تھپڑوں سے، ان کی لاتوں سے وہ آزاد ہوگا۔ ہندو کی جب تک مرمت نہیں کی جائے گی نا کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ فوج کو کمزور نہ کیا جائے بلکہ فوج کو طاقتور کیا جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے اسی سوال کے اندر کہ آپ کشمیر کی مکمل آزادی کے قائل ہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کے؟ بیٹے میں تو وہ یو این اے کو جو قرارداد ہے نا اس کا حامی ہوں، جس کے اندر یہ طے کر دیا گیا ہے کہ کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے گی کہ کشمیری انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، میں اس کا حامی ہوں۔ بالفرض ہے ایسا نہیں، وہاں بھی پاکستانی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ بالفرض اگر ایسا وقت آ جائے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں ملیں گے، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے۔ ابھی تک ان کی رائے یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، پھر بھی ہم ان کی رائے کا بالکل احترام کریں گے۔ اپنے کوسچن جو ہیں وہ آپ ہمیں ہمارے نمبر کے اوپر بھی، ہمارے پیج کے میسنجر کے اوپر بھی، اور ہماری پوسٹ کے کمنٹس کے نیچے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ، نیکسٹ انشاءاللہ سیم ڈے سیم ہمارے پیج کے اوپر ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔